أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی یقیناً اللہ عز و جل کے لیے ہے، اسی لیے ہم اس کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور اسی کی پناہ مانگتے رہتے ہیں نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اور برے اعمال سے بچنے کے لیے۔ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ خود گمراہ رکھ دے اسے کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا۔ انگنت تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخر نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں بھی اسی سورے کی تلاوت کی گئی تھی اور اسی کے تحت خطبہ دیا گیا تھا، جس میں اور بھی بہت ساری باتیں بیان کرنی باقی تھیں، لہٰذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی، جیسا کہ میں نے کہا تھا گزشتہ خطبے میں، کہ عظیم الشان صورتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان سورہ ہے، جس پر آدمی عمل کر لے تو وہ نجات پا سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، گڈا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، عربستان کا رہنے والا ہو، امریکہ انگلینڈ کا رہنے والا ہو، سارے لوگ، غریب ہو، مالدار ہو، سارے لوگ خسارے میں ہیں، بے شک سارے لوگ خسارے میں ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور نقصان گھاٹے میں ہے۔ انہی انسانوں میں چند ایسے بھی انسان ہیں جو خسارے اور گھاٹے سے بچے ہوئے رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کون لوگ ہوں گے، اس کا ذکر آگے کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے آگے کی تیسری آیت میں اس
کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ ایمان لانے والے ہوں گے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سارے لوگ گھاٹے میں ہوں گے لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انہوں نے کیا۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی نصیحت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت و نصیحت کرتے رہے۔ یہ چار صفات یا چار کام جس انسان کے اندر ہوں گے وہ انسان خسارے سے بچ سکے گا۔ سارے انسان خسارے میں رہیں گے، انہی انسانوں میں خسارے سے بچنے والے بھی وہ لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں گی۔ ایک ایمان، دو عمل صالح، تین حق کی وصیت، چار صبر کی وصیت۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں ایمان کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ شروع کی دو آیتیں اور تیسری آیت کا پہلا جملہ الا الذین آمنوا، اس تعلق سے روشنی ڈالی گئی تھی، گفتگو کی گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اگر نقصان سے انسان بچنا چاہتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے، اس کی زندگی میں عمل صالح کا آنا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ ایمان کے لیے تین ارکان ضروری ہیں، ایک زبان سے اقرار، دوسرا دل سے سچ جاننا، تیسرا عمل کر کے دکھانا۔ یہ عمل کرنا ہی عمل صالح سے اس کا تعلق ہے۔ ایمان ہی میں وہ چیز آ گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ عمل صالح کا خاص کر کے الگ سے ذکر فرما رہا ہے کہ ایمان لا کر کے بیٹھ نہیں گیا، صرف زبانی کلمے کا اقرار کر لیا بیٹھ نہیں گیا، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیا تو ایسا انسان خسارے سے بچ جائے گا دنیا اور آخرت۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اس دنیا میں آیا، ایمان لایا، ایمان لا کر کے عمل صالح نہیں کیا تو انسان نقصان سے، گھاٹے سے نہیں بچ سکے گا۔ عمل صالح کا کرنا بھی ضروری ہے، اس سورے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صرف ایمان لا لیا تو اس کو گھاٹے سے ہم بچا لیں گے، اللہ نے نہیں کہا اس سورے کے اندر۔ جو لوگ ایمان لائے بس وہی ایک کافی ہے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے ایسا نہیں بیان فرمایا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ عمل صالح کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کے اندر جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے، جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ سارے کے سارے عمل صالح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس کو کرنے کا حکم دیا، جس سے منع کیا، جس کو کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا عمل صالح ہے، جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا چیپٹر بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر چند ایسے اعمال بھی ہیں جن کا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان عمل صالح کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں اپنے آپ کو شامل کر لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے عمل صالح بہت سارے ہیں، انگنت ہیں، لیکن چند عمل صالح ایسے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 شرک سے بچنا، توحید پر قائم رہنا۔ نمبر 2
اتباع سنت کو اختیار کرنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اور بدعات سے بچ جانا، دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے سے بچ جانا۔ نمبر 3، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل نہیں کرنا، یہ بھی عمل صالح کے لیے ضروری حد تک جو اعمال آتے ہیں ان اعمال میں سے۔ نمبر 4، فرائض کا ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ فرائض کیا کیا ہیں؟ فرض کی جمع فرائض ہے۔ ایسے کام جن کا کرنا نہایت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج کرنا ہے اگر مالدار ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرائض شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں، ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5، حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد مطلب بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حق کیا ہیں، اولاد کے حق کیا ہیں، بیوی کے حق کیا ہیں، شوہر کے حق کیا ہیں، پڑوسی کے حق کیا ہیں۔ یہ سارے جو حقوق ہیں جس کا ادا کرنے کی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، سونپی گئی ہے، اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح سے 6 کام، جو کام اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں، یا جس کو کبیرہ گناہ بتایا ہے، یا جس کام کے کرنے پر لعنت بھیجی ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تو ایسے کاموں سے رک جانا بھی ضروری ہے اگر آدمی اپنے آپ کو عمل صالح کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں، عمل صالح سے اس کا رشتہ ہے، انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ قابل معاف ہے، لیکن ان بڑے عمل صالح کا کرنا بہت ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائے اور دنیا اور آخرت میں خسارے سے بچ جانے والوں کی لسٹ میں آ جائے۔ تو عمل صالح کا کرنا بھی ضروری ہے، اس سورے سے پتہ چل رہا ہے۔ اسی لیے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ اب جو انسان عمل صالح نہیں کرے گا، صرف کلمے پڑھنے ہی کو کافی سمجھے گا، وہ نجات نہیں پائے گا، خسارے سے دنیا اور آخرت میں بچ نہیں سکے گا۔ پہلی چیز ایمان لانا، دوسری چیز عمل صالح کرنا، تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنا، یعنی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام انجام دینا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف ابھارنا۔ خود عمل کر لیا کافی نہیں ہے، ایمان لایا، عمل صالح بھی کر لیا کافی نہیں ہے، عمل صالح کرنے کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دینا، عمل صالح کی دعوت دینا، یہ ہے وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا۔ اور وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور اس میں بھی حق کی وصیت کرنے کے معاملے میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ حق کی وصیت انسان کر رہا ہے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں کر رہا ہے، بہت زیادہ سختی برتتے ہوئے کر رہا ہے، نرم رویہ، پیار اور محبت کا اختیار نہیں کر رہا ہے، اس کی دعوت فیل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حق کی وصیت کرنے کے لیے اصول کے مطابق حق کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام نے جو اصول سکھائے ہیں
دعوت و تبلیغ کے، اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کرنا اور حق کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ پہلے ایمان کی دعوت دینے کو کہتی ہے، توحید کی دعوت دینے کو کہتی ہے، شرک سے منع کرنے کو کہتی ہے۔ انسان چھوٹے چھوٹے باریک مسئلے لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ بال کی کھال کھینچنے لگ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اختلافات، فتنے ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بحث کرتے بیٹھ جاتے، سوالات کثرت سے کرتے بیٹھ جاتے، اس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ تو دعوت و تبلیغ میں اصول کا جاننا اور اصول کے مطابق دعوت و تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس میں ترجیحات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی چیز زیادہ اہم نہیں ہوتی، آدمی اس کو پہلے لے کر کے بیٹھ جائے، یہ دعوت کا اصول نہیں ہے، اسلام نے ایسا اصول نہیں سکھایا۔ جس کی اہمیت زیادہ ہے اس پر انسان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، یہ دعوت کا اصول ہے، اسلام نے سکھایا ہے۔ اس کے تفصیلی دلائل علماء اکرام نے کتابوں میں بیان کیے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دعوت و تبلیغ حق کی وصیت کے لیے موقع و محل کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اٹھے بیٹھے انسان کیا کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو دینی تعلیمات کا علم ہو جاتا ہے، کچھ علم اس کو آ جاتا ہے، تو اٹھے بیٹھے سارے لوگوں کے سامنے وہ دینی باتیں پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ دین کی بات کو سمجھنے کے بجائے دین کی باتوں سے اور دین کی باتیں بتانے والوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ موقع محل دیکھ کر کے حق کی وصیت اور دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے۔ کچھ کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے گھنٹوں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایک معمولی سی بات کو سمجھانے کے لیے جو زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، گھنٹے سمجھاتے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے آدمی بجائے دین کی دعوت اور دین کی باتیں سننے کے بجائے آدمی دین کی باتیں بولنے والے سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں دعوت کے لیے اسلام نے جو اصول بتائے ہیں اس کے مطابق ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ آدمی کو علم نہیں ہے، جتنا علم ہے اس کے مطابق اگر وہ دعوت کا کام کر رہا ہے تو یہ بجا ہے۔ جس معاملے میں علم نہیں ہے اس کو، اس معاملے میں آدمی بڑھ چڑھ کر بولنے لگے، یہ بھی دعوت کے اصول کے خلاف ہے۔ مفتی بن جائے، جج بن جائے، قاضی بن جائے، بغیر دلیل اور بغیر علم کے لوگوں کے سامنے پیش آنے والے دینی مسائل میں فیصلے سنانے لگ جائے، یہ بھی دعوت کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ جتنا اسے علم ہے اتنا ہی اس کو پہنچانا چاہیے۔ جس مسئلے میں اس کو علم نہیں ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کا اصول یہ ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ رہا تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خسارہ اس کی زندگی میں نہ آئے، نقصان اور گھاٹا اس کی زندگی میں نہ آئے اور نہ ہی اس کی آخرت میں آئے۔ ایمان لایا بس کافی نہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری۔ عمل صالح خود عمل کر لیا بیٹھ گیا ضروری کافی نہیں نجات کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
دعوت و تبلیغ، حق کا پیغام جو نہیں جانتے ان لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے چوتھی بات کا ذکر اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرنا، یعنی صبر کرنا اور صبر کی وصیت لوگوں کو کرنا، نصیحت کرنا، یہ بھی نجات پانے کے لیے ضروری ہے، گھاٹے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ انسان اپنے آپ کو روک لے برا قدم اٹھانے سے، بری بات بولنے سے، خلاف شریعت کام کرنے سے، تکلیف کے وقت ہو یا خوشحالی کے وقت ہو، اسے کہتے ہیں صبر۔ تکلیف آئی، بے صبرہ ہو گیا اور خلاف شریعت کام کرنے لگ گیا، ایسا اس کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوشحالی آ گئی، اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کر دیا، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے لگ گیا، خواہشات کو نہیں روک لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ انسان کا نفس منمانی زندگی کی طرف لے جا رہا ہے، انسان اپنی منمانی خواہشات کو روک لے اور شریعت کی پیروی کرتا ہوا زندگی بتا لے، یہ صبر ہے۔ صبر کرنا بھی ہے اور صبر کی وصیت دوسروں کو نصیحت صبر کی کرنا بھی ضروری ہے، اگر انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ جو انسان صبر نہیں کرے گا وہ گھاٹے اور نقصان میں پڑ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو غصہ آ گیا، کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، اب یہ صبر نہیں کر سکا، غصے میں آپے سے باہر ہو کر کے کچھ غلط قدم اٹھا دیا یا مار پیٹ کرنے لگ گیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سامنے والا بھی اس کو مارے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ تو صبر ضروری ہے انسان کی زندگی میں بھی، عام لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ جس انسان کی زندگی میں صبر نہیں ہوگا وہ نہ تو دین کے احکامات پر چل سکے گا اور نہ ہی وہ دنیا کے اندر زندہ رہ سکے گا چین و سکون کے ساتھ۔ نہ وہ تو تجارت کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی مزدوری کا کام کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے جس کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ صرف اس کی زندگی گھاٹے ہی گھاٹے میں رہے گی جس کے اندر صبر نہیں رہے گا۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی گھاٹے اور نقصان سے بچنے کے لیے انسانوں کے لیے۔ ایک ایمان لانا، دوسرا عمل صالح کرنا، تیسرا حق کی وصیت کرنا، چوتھا صبر کی وصیت کرنا، صبر کرنا اور صبر کی وصیت کرنا۔ ان چاروں چیزوں میں کنیکشن ہے ایک دوسرے سے۔ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چلی جاتی ہے تو آٹومیٹک دھیرے دھیرے دوسری تیسری چوتھی بھی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایمان سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے، ایمان کے محفوظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اور عمل صالح پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی عمل صالح کی طرف پھینکے، دعوت دے۔ جو انسان عمل صالح کرنے لگ گیا، دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دیا، تو ایک دن آئے گا کہ دوسروں کے دباؤ میں وہ آ کر کے خود بھی گناہ کرنے لگ جائے گا۔ ایمان کی سلامتی کے لیے عمل صالح ضروری ہے، عمل صالح کی سلامتی کے لیے دوسروں کو بھی عمل صالح کی اور ایمان کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اب جب انسان دعوت کا کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس کام کی سلامتی کے لیے، اس پر وہ ڈٹ جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ صبر والا بن جائے۔ جو انسان دعوت و تبلیغ تو کر رہا ہے بڑے مزے سے،
مگر کہاں؟ جہاں آرام کے ساتھ دعوت و تبلیغ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ آرام اور آسانی سے ہونے والا کام نہیں ہے. اس کے اندر کٹھنائیاں آتی ہیں، لوگ برا کہتے ہیں، بھلا کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، چال چلتے ہیں اور اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. آدمی ڈر گیا، صبر نہیں کر سکا، دعوت کا کام کرنا بند کر دے. اس لیے دعوت کے کام کے لیے صبر جڑا ہوا ہے. صبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ وہ نجات پانے والے لوگ، انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ اگر انسان نجات پانا ہے تو دعوت تبلیغ کے لیے صبر کا ہونا بھی ضروری ہے. دعوت تبلیغ کے ساتھ ساتھ صبر بھی ہو اختیار کرے. ایمان کی سلامتی کے لیے عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح پر قائم رہنے کے لیے دوسروں کو بھی عمل صالح کی دعوت دینا ضروری ہے، ورنہ وہ عمل صالح کرنا بند کر دے گا. اور دوسروں کو دعوت دینے کے لیے صبر کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر صبر نہیں رہے گا دعوت دینا بھی بند کر دے گا، لوگوں سے ڈر کے بیٹھ جائے گا. نہ تو اس کے اندر حکمت آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ دعوت کے کام پر قائم رہ سکتا ہے. جب صبر چلے گیا تو دعوت چلے جائے گی. دعوت کا کام اس کی زندگی سے چلے گیا تو عمل صالح میں وہ ویک ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. عمل صالح میں ویک ہوتا گیا تو ایمان میں بھی ویک ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ ممکن ہے کہ مشکلات جب اس پر آ جائیں تو ایمان کو ہی ہاتھ سے کھو بیٹھے. ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے. اس میں سے کوئی ایک چیز چلے جاتی ہے تو بقیہ 3 چیزیں بھی چلے جاتی ہیں. اس لیے انسان کی نجات کے لیے اور دنیا میں اور آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں بیان فرمایا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں خسارہ نہ پہنچے، نقصان ہمیں اٹھانا نہ پڑے، اور آخرت میں بھی ہم سلامتی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سورے کے اندر بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا.